ٹورڈز دی کلوزنگ سائڈ آف دا پروگرام ثاقب صاحب کہ یہ تو پروسیس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. عام لوگ جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کو ان میں سے کنکریٹ ٹیک اویز چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہیں گے جی یہ ساری بات چیت میں ہمارے لیے کیا ہوگا. لوگوں کی پیشنس جو ہے اٹس رننگ آؤٹ. آپ سڑکوں پر جا کے دیکھ لیں اس گرمی کے اندر نہ ان کو ٹریفک نہ ٹرانسپورٹ ہے ان کے پاس, نہ پانی پینے کا ہے ان کے پاس, ہیلتھ فیسلٹیز ہے. یعنی جہاں پہ پبلک ہے وہاں پہ مسائل کا انبار ہے. اس پبلک کو کیا کس طریقے سے ری ایشورنس دی جا سکتی ہے؟ اس کو بھی 3 سال مزید انتظار کریں. واٹ از یور ٹیک؟ یہ اس میں طلعت صاحب میرا خیال ہے کہ بجٹ میں اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس کو ری پرائیورٹائز نہیں کرتے ہیں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا انورٹ دا پیرامڈ, اور میں ایکسپلین نہیں کر پایا, بٹ واٹ آئی مینٹ واز کہ ٹیکس بیس جو ہے وہ بوجھ سارا نیچے والوں کے اوپر پڑتا ہے, ٹھیک, اور خرچہ جو ہے ہم امرا کے اوپر کرتے ہیں. اس کو انورٹ کر دیں نا. اور بجٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ بس شیلٹرز قائم کریں, آپ نیت اگر ہو تو بہت پیسے ہے کہ آپ عوام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹیک اوے عوام کے لیے بہت ہے, لیکن کیا عوام ویٹ کرے, پروٹیسٹ کرے, ایجیٹیٹ کرے, مطلب کس طریقے سے مجبور کرے اور کیا کرے؟ یہ سوال آئی تھنک یہ بڑا پروٹیسٹ کی جگہ اپنا ووٹ صحیح لوگوں کو دیں, اور وہی بار بار لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے ہیں 400-500 لوگ ہیں, انہی کے اندر روٹیٹ ہوتی ہے. بہت بڑا آرگومنٹ, انہی کے اندر روٹیٹ ہوتا ہے اور وہ بار بار آتے ہیں اور بار بار یہی ویشس سائیکل چلتا رہتا ہے. توڑے کس طرح ویشس سائیکل کو شوکت ترین صاحب؟ جمہوریت کے تسلسل کو توڑے پر واٹ ٹو ڈو, لوگ کیا کریں؟ دیکھیں جی, جمہوریت جو ہے یہ اپنا ایک بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اب اگر ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک ریولوشن کریٹ کر دے گی ایک ہی الیکشن میں, وہ نہیں کرے گی. لیکن اگر ہم ہر الیکشن میں 20-25-30% ہم اگر اس کو ٹھیک کرتے جائیں اور اچھے لوگ لاتے جائیں تو ہوپ فلی اگلے 10-15 سال کے بیچ میں ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم ایک قسم سے میچور ہو جائیں گے ایز اے ڈیموکریسی, اور اچھے لوگ بھی لائیں گے. لیکن ہے بیلٹ باکس کے تھرو ہی ہمیں, اور ادھر بیٹھ کے ہم اپنی جو ٹرائبل وہ جو لائلٹیز ہیں, اپنی جو ایک رشتہ داریاں ہیں, اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے. بیلٹ باکس میں جب ہم جائیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو کون نمائندہ ہوگا جو بے لاس ہماری خدمت کرے گا, جس میں انٹیگریٹی ہے, آنیسٹی ہے اور کمپٹنس ہے. کیونکہ اس وقت فقدان ہے انٹیگریٹی کا اور کمپٹنس کا. انٹروینشن فرام یو, گو ہیڈ. دیکھیے دولت, ہمیں جیسے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے کہ سیف سیٹس میں ایک ٹیلنٹ گروم کی جاتی ہے ود اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ اور منسٹری ان مائنڈ. ہمارے ہاں ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یا تو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے لوگ گروم کریں, جو کہ مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے میں پروپوز کروں گا امیڈیٹلی کہ جس طرح ہم نے خواتین کی سیٹس پروپورشنل ریپرزنٹیشن بیسس پہ اور مائنارٹیز کی ہم سیٹس لائے ہیں, اینڈ آئی تھنک اوور آل اس سے پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے. سینٹ میں آلریڈی دیر از اے ٹیکنوکریٹک کلاز, اور سینٹ کی کوالٹی آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کی پرفارمنس اور اس کی کمیٹیز کی از مچ بیٹر ود آل ڈیو ریسپیکٹ. حالانکہ اٹس این انڈائریکٹلی الیکٹڈ. لیٹس ہیو برنگ سم ٹیکنوکریٹس تھرو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ان دی نیشنل اسمبلی سو دیٹ وی ایک کوئک سٹارٹ ہو, اور ٹیکنوکریٹس کو ہم اسمبلیز میں پولیٹیکل سسٹم میں پہنچائیں جو یہ کچھ معاملات ہمارے سنبھال درست کر سکے. تھینک یو سو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین, چلتے چلتے مجھے ایک تھوڑا سا قصہ بیان کرنا ہے, مختصر اس کو رکھوں گا. مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک اردو میں کہانی پڑھی تھی, پراسرار جزیرہ جس کا نام تھا, جہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالکل بوسیدہ حالت میں, بڑی بری حالت میں 3-4 ضعیف و نزار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چل نہیں سکتے, ہمیں اپنے کندھوں پہ سوار کروا کے ذرا آگے تک چھوڑیں. جب ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں تو وہی ضعیف و نزار لوگ جو ہیں کینچی ڈال کے ان کی گردن دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ بھاگتے رہیے, ہم نے آپ کے کندھوں سے اترنا نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے, توانا چیز ہے, لیکن اس کے کندھوں کے اوپر یہ بلائیں اب آ گئی ہیں. انہوں نے یہ کینچی لگا لی ہماری گردن کے, ہمیں گرو نہیں کرنے دے رہے. ان کو اب نکالنا کس طریقے سے؟ ووٹ استعمال کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جانا چاہیے. اس دوران ہم کیا کریں, اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ 1.5 سال میں ہم کیا کریں, 2 سال میں کیا کریں. تجاویز بہرحال بہت اچھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.